طاہا بھائی، لوگ آپ کا جو طریقہ تبلیغ ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان. تو آج کل نوجوان جو ہیں وہ پریشانی کا شکار بھی ہیں، اور خاص طور پہ شاید ہمارے ہاں رزق کی پریشانی جو ہے وہ سب سے بڑی پریشانی سمجھی جاتی ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے نوجوانوں کے لیے؟ اصل میں رزق کی پریشانی اس لیے بڑی پریشانی بن گئی ہے کیونکہ ہم نا اپنے نصیب پہ خوش نہیں رہے ابھی. دیکھیں، دنیا جہان کی جو کارپوریشنز ہیں نا، ان کے ایجنڈا کے خلاف ہے کہ ہم مطمئن رہیں. ٹھیک ہے، کہ میں اپنے فون کے ماڈل پہ مطمئن رہوں، میں اپنے لباس پہ مطمئن رہوں، یہ پوری دنیا کی جو میگا کارپوریشنز ہیں ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یو نیڈ مور. کوئی بندہ نیا آئی فون 14 پرو یا 15 پرو میکس بھی لے کے نا اگلے 6 مہینے بعد وہ پھر ایک نیا ماڈل آیا ہوتا ہے. بالکل. تو ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے، یہ ہم نے بہت زیادہ یہ پش کیا گیا ہے کہ اور مزید کماؤ. یعنی اب میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کی جاب اگر 9 to 5 ہے اور اس کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ ملتے ہیں اس جاب کے، اس کے باس سے کہتا ہے کہ یار بات سنو، تم 2.5 لاکھ لو بٹ فیملی کو ٹائم دو، تم ذرا فیملی سفر کریے تمہاری، تم 9 to 1 آ جایا کرو، بس 1 بجے گھر چلے جایا کرو. آنیسٹلی بتائیں کہ اب 1 بجے گھر چلا جائے گا یا ایک اور جاب ڈھونڈنے کا 1 to 5 ایک اور جاب. تو رزق کی پریشانی اصل میں مزید کی لالچ ہے، مزید سے مزید کی طرح پہ ہمارے اندر یہ مین مسئلہ ہے. اور اگر واقعی میں جس کو رزق کا مسئلہ ہے بھی صحیح اور واقعی میں جنونلی پاکستان میں انفلیشن بڑھ گئی ہے اور مسائل ہیں بھی صحیح، اسلام نا ہمیں بڑے عجیب فلاسفیز دیتا ہے. میں اگر آپ کو نا سارے مسائل کا حل بتاؤں نا، اسپیشلی رزق کے معاملے میں، جو دنیا کہہ رہی ہے نا اور جو دنیا نے رزق کمانے کی ایکویشن بتائی ہیں ان کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. اور جو اللہ نے بتائی ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یعنی بریکنگ آل دا رولز اینڈ بیریئرز از دا سولوشن. ٹھیک ہے. دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے رزق آئے گا، زیادہ جان مارنے سے رزق آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آخرت کی طرف بھاگنے سے اور اللہ کی طرف بھاگنے سے رزق آئے گا. میری اپنی زندگی میں نے یہ خود نوٹس کیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ جتنا زیادہ ایفرٹ کرو، جان مارو، بے شک نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بے شک والدین کو حقوق نہیں مل رہے، تمہیں رزق ملے گا. واللہ ہی نہیں ملے گا، خدا کی قسم، رزق آخرت اور اللہ کی طرف بھاگنے سے ملے گا. یہ اس کا سولوشن ہے. احادیث میں آتا ہے کہ من اصبح والآخرۃ نیتہ، جس نے صبح کی اور آخرت اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی، اللہ سے کاموں کو جمع کر دے گا اور اس کے دل میں غنا کو بھر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آئے گی. لیکن جس نے صبح کی اور دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو بکھیر دے گا اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دے گا اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. تو آخرت کو اپنا ہم اور غم بنائیں. یوتھ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اللہ کو اپنا ہدف بنائیں، دنیا پیچھے ذلیل ہو کے آئے گی آپ کے پاس. دین سے دوری ہے نوجوانوں میں، خاص طور پہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو 5 وقت فرض نماز ہے، اس سے لوگ غافل ہیں. اور نماز کی طرف کسی کو اگر لایا جائے تو کیسے لایا جائے، اور نماز کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں، اور نماز کے بغیر ہم کیا ہیں؟ ویسے تو شیخ بن باز نے سوال کیا کہ شیخ بے نمازی میرا دوست، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو شیخ بن باز نے کہا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ، اس کو اٹھایا کرو اور اس کو نماز کے لیے لے جایا کرو. یعنی وہ پوچھا تھا کفر کا فتویٰ لگائے، شیخ نے کہا کہ تمہارا کام ہے اس کو مسجد لے کے جانا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو شخص زندگی میں اپنے کاموں میں، اپنے شادی میں، اپنے فائنینشیل اسٹیبلٹی میں، اپنی ایموشنل ہیلتھ میں، اپنی فزیکل ہیلتھ میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کر لے. ٹھیک ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کی شادی میں ڈیلے ہو، اس کی فائنینسز میں ڈیلے ہو، اس کی زندگی میں مسائل اور پریشانیاں ہوں، وہ اپنی نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دے. یہ اصول میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے بٹ نماز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دیکھیں 5 دین کے نا پلرز ہیں اسلام کے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ تم نے پڑھ لیا، روزانہ پڑھنے کی ہم سے سوال نہیں کیا گیا. رمضان کے روزے 1 دفعہ رکھنے ہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینی ہے. صرف ایک ستون ہے جو ڈیلی بیسس پہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور جس رب نے 24 گھنٹے دیے جس کو 24 منٹ دینے واپس. یعنی جو شخص ہمارے ہاں نا بڑے اسلام کا جو ایک وہ نا وہ بڑا نیچے آ کے اس کا جو بیر منیمم جو لائن ہے وہ بڑا نیچے گر گئی آ کے. ایک زمانے میں جو صحابہ کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا نا اس کو وہ بیر منیمم مسلم بندہ تھا. ہم آج کا جو 5 وقت نمازی ہے کہتے ہیں یار بڑا اللہ کا ولی ہے. یہ بیر منیمم مسلمان بننے کا کرائٹیریا ہے.
اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. اور اگر کسی گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے نا, اس کی بے برکتی پورے گھر میں چھا جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دے شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ان کے گھر میں برکت ہو رزق کے حوالے سے, یا اینڈ اسپیشلی فجر اور عصر کی نماز. فجر اور عصر کی نماز, میں تو جانتا ہوں کچھ دینی پریکٹسنگ فیملیز کو جن کی فجر لیٹ ہو رہی ہے اور ان کے گھر میں بے برکتی ہے. میرے پاس پرسوں درسوں بھی ایک کپل آیا ہوا تھا, بلے کل غالباً کل پرسوں, ان کا آپس میں مسائل کی مین وجہ جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی نا, وہ فجر دونوں لیٹ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے عصر کی نماز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ کچھ مطلب ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں, لیکن کچھ چیزوں میں لائف میں کمپرومائز نہ کریں. ان میں سے ایک نماز ہے.